پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مدفون خزانہ، یعنی دفن کیا ہوا خزانہ، دا بیریڈ ٹریجر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کا نام فراز تھا شام کے شہر دمشق میں رہتا تھا۔ اپنی زندگی میں فراز نے ایک خطیر رقم جمع کر ڈالی تھی، جس کے ساتھ اس نے بہت سا سونا خرید لیا تھا، لیکن اسے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں بدقسمتی سے وہ یہ دولت گنوا نہ بیٹھے۔ تب ایک روز وہ اپنا سارا سونا شہر سے باہر لے گیا اور اسے ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اپنے قیمتی خزانے کا جائزہ لینے کے لیے اسی درخت کے نیچے گیا اور اسی جگہ کو کھودا، لیکن اس کا قیمتی خزانہ جا چکا تھا۔ اچانک اس کی ساری خوشی تلخی اور مایوسی میں بدل گئی۔ پریشان حال وہ نہیں جانتا تھا کہ کس پر بھروسہ کرے اور مدد مانگے۔ ہر روز اس کے دل کا سونا پن بڑھتا ہی گیا اور اس کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ Once upon a time, there was a man called Faraz who lived in Damascus, in the city of Syria. Over his lifetime, Faraz was able to save a large sum of money with which he bought lots of gold. But he had this fear of losing all his wealth to a misfortune. So one day he took all his gold out of the city and buried it under a tree. After some time, he went to check his buried treasure. He went underneath the same tree and dug the same spot, but his precious treasure was gone. Suddenly, all his happiness plunged into bitterness and disappointment. Upset and worried, he did not know who to confide in and ask for help. Each day, the emptiness in his heart and the darkness about his future only deepened. وہ شہر کے ایک عالم، فاضل اور عقل مند آدمی کے پاس گیا۔ عالم نے اس سے کہا، میرے دوست، میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت اداس اور غمگین ہو۔ میں نہ تو وجہ جانتا ہوں اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ کون سی بدقسمتی نے تم کو آن گھیرا ہے۔ فراز غم کے مارے رو پڑا۔ اس نے جواب دیا، میری قسمت نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بلا شبہ میرا دل غم سے بوجھل ہے، لیکن آپ کو یہ سب بتانے سے کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ آپ کو بھی رنج پہنچاؤں۔ عالم نے کہا، دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رازداری رکھنی چاہیے۔ ان اوقات میں ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جبکہ وہ کسی مصیبت میں گھرے ہوں، تاکہ مل جل کر وہ ایسے اقدام اٹھا سکیں جو ضروری ہوں۔ فراز نے ایک آہ بھری اور کہا، پیارے دوست، میرے پاس کچھ سونا تھا جو کہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی تھا۔ اس خوف کے مارے کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جائے، میں اسے ایک خاص جگہ لے گیا اور ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا، اور جب اگلی مرتبہ وہاں گیا تو وہ جا چکا تھا۔ He went to see a learned and wise man of the city who said to him, I have for several days noticed a sad change in your health, my friend.
I do not know the cause, nor do I know what kind of misfortune has taken you over. Faraz shed tears of sadness. He replied, Oh, it is the treachery of my luck. Indeed, I carry a heavy heart and a great sorrow. Yet, if I revealed it to you, it would probably be no use and might even plunge you into grief as well. The learned man said, Friends should confide in giving and taking secrets with each other. It is at all times necessary that they should tell each other any troubles they may fall into, so that together they can take whatever steps are needed. Faraz sighed and said, Dear friend, I had some gold. It was my life's savings. Fearing that it could be stolen, I carried it to a certain place and buried it under a tree. And when I next visited it, it was gone. आलिम आदमी घबरा गया। यकीनन ये एक संगीन सूरत हाल है। वो रुका और कहा, मुझे खदशा है कि तुम्हारे सोने का सुराग लगाना मुश्किल हो सकता है। मेरे दोस्त, मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अपने खजाने को दफन करते हुए तुमको किसी ने देख लिया हो? फराज ने अफसोसगी से सर हिलाया। मुझे किसी ने नहीं देखा था। शायद ये भी हो सकता है कि खजाने को दफन करने के बाद कोई वहां आ निकला और मिट्टी की मुख्तलिफ हालत देखकर मुतजस्सिस हुआ कि यहाँ पर कुछ बोया गया है। लेकिन मैं तो बहुत मोहतात रहा, गमज़दा फराज ने कहा। मैंने उसी मिट्टी से सुराख बहुत अच्छे तरीके से ढांपा कि कोई भी ना जान सके कि यहाँ पर कुछ हिलाया जुलाया गया है। तो क्या कोई ऐसी चीज पीछे पड़ी रह गई, जैसे कि कोई कपड़े का टुकड़ा या किसी और किस्म का सबूत? नहीं, कुछ भी नहीं। फराज ने गम से गले में फांस महसूस की। दोस्त ने आहिस्तगी से कहा, मैं ये भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारे कोई दुश्मन है या फिर कोई शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। फराज ने आह भरते हुए मायूसी से कहा, मैं भी नहीं। और फिर ये कि किसी को मालूम ही न था कि मेरे पास खजाना मौजूद था। The learned man was alarmed. Truly, I'm sorry. Indeed, this is a serious dilemma. He paused, and I'm afraid it may be difficult to get on the track of your gold. Tell me, my friend, could it be that you were seen by some person when you buried your treasure? I am quite sure, Faraz sadly shook his head, that no one saw me. Or perhaps, said the wise man, in the days after you buried your treasure, someone walking by may have noticed something different about the earth and wondered what could have been planted there. But I was so careful, moaned the unhappy Faraz. I covered the hole with the same earth so well that no one would know but me that anything had been disturbed. Was there anything left behind? Perhaps a scrap of cloth
or something giving a clue of someone may have been there. Not a thing. Faraz choked back his grief. The friend said softly, I can't imagine you have any enemies or anyone who seeks to do you harm. Nor can I, sighed Faraz in despair. And besides, no one even knew that I had it. اچھا تو پھر، عالم نے کہا، میرے دوست، مجھے 10 دن چاہیے تاکہ میں خاموشی سے بیٹھ کر اس صورتحال کے بارے میں سوچ سکوں. ہو سکتا ہے کہ کسی نئی یا اہم بات کا انکشاف ہو جائے. عالم 10 روز تک اس صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن ہر امکان کا جائزہ لینے کے بعد وہ کوئی منصوبہ نہ بنا سکا. 10ویں دن وہ لوگ گلی میں ملے اور اس نے بڑے افسوس کے ساتھ فراز سے کہا، اگرچہ 10 دن تک میں نے بڑی محنت اور کوشش سے اپنی ذہن کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا ہے، مگر میں اس گتھی کو نہیں سلجھا سکا. مجھے افسوس ہے، لیکن ایک روز کسی نہ کسی طرح تمہارے خزانے کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی. وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دیوانے نے ان کو گلی میں دیکھا اور کہا، تو میرے بچوں، یہ چپ کے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عالم فراز کی طرف متوجہ ہوا. آؤ اپنا معاملہ اس دیوانے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ذہن میں کچھ آتا ہے یا نہیں. Well then, my friend, said the learned man, give me 10 days to focus on the situation. It may be that something new and important will occur to me. The learned man sat down for 10 days to meditate on the situation. But after turning over every possibility he could possibly imagine, he could devise no plan. On the 10th day, they met in the street and he said with sorrow to Faraz, although I have plunged and searched the depths of my mind diligently for 10 days, I have not been able to resolve this mystery. Alas, I can only hope that someday, somehow, you will be compensated for your treasure. As they were talking, a madman saw them on the street and asked, well, my boys, what is all your secret mongering about? The learned man turned to Faraz. Come, let us relate our case to this crazy fellow and see whether something comes to his mind. فراز نے کہا، پیارے دوست، جبکہ تم اپنی تمام تر عقل اور علم کے ساتھ 10 روز کے غور و فکر کے بعد بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکے تو ہم اس بد نصیب سے کیسے مدد کی توقع رکھ سکتے ہیں جسے یہ تک معلوم نہیں کہ اس وقت دن ہے یا رات؟ عالم نے کہا، باہر کیف ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہم سے کیا کہے گا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ اکثر بے وقوفوں اور عقل مندوں کے اپنے اپنے خیالات ہوا کرتے ہیں. ممکن ہے اتفاق سے اس کے منہ سے کوئی نمایاں بات نکل آئے جس سے ہمیں کوئی سراغ ہی مل جائے. اس دوران ایک چھوٹے لڑکے نے دیوانے شخص کو دیکھ لیا تھا.
वो दीवाने का मस्खरापन देखने के लिए रुक गया। वो लड़का इन आदमियों के पास आया। Faraz said, "Dear friend, when you, with all your knowledge and wisdom, could not devise a plan after 10 days meditation, how can we expect any help from this unfortunate, who doesn't even know if it's a day or night?" Said the learned man, "You never know what he might say to us. But you are aware that the most foolish as well as the wisest have ideas. And a remark uttered, perhaps at random, a clue by which the desired end can be attained." Meanwhile, a little boy had noticed the crazy fellow, stopping to observe his antics. The boy approached these men. अच्छा, तो फिर दोनों दोस्तों ने अपना मसला दीवाने के सामने रखा। कुछ देर तक वो अपने ख्यालात में डूबा रहा और फिर उसने अपना बयान दिया। जो कोई दवाई के लिए उस दरख्त की जड़ लेने गया था, वही शख्स सोना भी ले गया है। उसने अपनी पीठ मोड़ी और अपनी राह हो लिया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें इस दीवाने के फैसले से क्या मायने अखज़ करने चाहिए। तब छोटे लड़के ने पूछा कि वो दरख्त किस किस्म का था। फराज अलज़ैन ने जवाब दिया कि वो जूजूबी का दरख्त था। तो लड़का बोला कि फिर तो ये बड़ा सादा सा मसला है। आप शहर के सारे डॉक्टरों से पूछें कि उन्होंने किस मरीज को जूजूबी दरख्त की जड़ की दवाई तजवीज़ की थी। आलिम लड़के की जहानत से और दीवाने की नेकबख्त ख्याल से बहुत मुतासिर हुआ। चूंकि आलिम शहर के सारे डॉक्टरों से वाकिफ था, लिहाजा उसने पता लगाया तो उनमें से एक डॉक्टर ने उसे बताया कि तकरीबन 21 रोज पहले उसने ये दवाई ख्वाजा समंदर नामी एक ताजिर के लिए तजवीज़ की थी, जिसे दमे की तकलीफ थी। ये दवाई सिर्फ जूजूबी दरख्त की जड़ से ही निकाली जा सकती है। The two friends explained their case to the madman. After being immersed in his thoughts for some time, he remarked, "He who took the root of that tree for a medicine also took the gold." And then turning his back to them, went on his way. They consulted with each other as to the meaning of the crazy man's conclusion. Then the little boy asked, "What kind of tree was it?" Faraz al-Zain replied that it was a jujube tree. Then said the boy, "This is a simple enough matter. Ask all the doctors in the city what patient they prescribed as medicine the roots of the jujube tree." The learned man was impressed with the boy's sharp mind and also the crazy man's lucky thought. Being very well acquainted with all the physicians of the city, he made inquiries till he was told by one of them that about 21 days ago he had prescribed a remedy for a merchant named Khoja Samandar, who suffered from asthma, a medicine that could only be derived from the root of the jujube tree. आलिम ने
سوداگر کی رہائش کا پتہ لگا لیا اور اس کے گھر جا کر اسے مخاطب کیا. خوجا، خدا کا شکر ہے کہ تم اپنی بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہو، اور تمہیں اب وہ واپس کرنا چاہیے جو تم کو جوجوبی درخت کے تنے کے پاس ملا تھا، کیونکہ اس کا مالک ہی اس کا اصلی حقدار ہے اور وہ اس کی واحد ملکیت تھی. ایماندار تاجر نے جواب دیا، یہ سچ ہے کہ مجھے وہ ملا تھا اور وہ خزانہ میرے پاس موجود ہے، اور اگر آپ مجھے سونے کی مقدار بتا دیں تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا. اور یوں فراز الزین کا گم شدہ خزانہ مل گیا. The learned man discovered where the merchant lived, went to his house and addressed him. Khoja, thank goodness you have recovered from your illness, and you ought to return what you found at the foot of the jujube tree, because the owner of it is most deserved man, and it was his only possession. The honest merchant replied, "It is true, I have found that treasure, and it is with me. If you will tell me the amount of the gold, I will deliver it into your hands." And thus Faraz al-Zain's lost treasure was found. پیارے بچوں، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، اور ہم آپ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجئے اور ایپل پوڈ کاسٹ پر ریویو بھی چھوڑیے. شکریہ. If you like my stories, then please subscribe and leave me a review on Apple Podcast. Thank you.